بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آج ایک خاص مضمون کا داعیہ پیدا ہوا کہ میں اس آیت کی تفسیر کر دوں اور اس نعمت کو آپ لوگوں سے بیان کروں جو نعمت ساری کائنات میں دستیاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آسمان سے عطا ہوتی ہے، زمین والوں کی دسترسی وہاں تک نہیں ہے، کیونکہ زمین پر بسنے والوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جو نعمت میں ابھی پیش کر رہا ہوں۔ اہل دنیا پوری کائنات کے اندر ساری کائنات میں چکر مار لیں مگر وہ دستیاب نہیں ہے، نمی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آسمان سے اتارتے ہیں۔ آسمان سے اتارنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے جب تک کہ ہم آسمان والے کو راضی نہ کر لیں۔ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے۔ جو اللہ تعالیٰ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اسی کو اللہ یہ نعمت دیتا ہے۔ گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام۔ ناز و نخرے کرے جو میں آشام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنہ گام۔ ناز و نخرے اور تکبر کی راہ سے نعمت عطا نہیں ہوتی، یہ تو گڑ گڑانے سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کو ایمان والوں کے لیے خاص رکھا ہے، اور اس نعمت کے بعد خود ایمان والوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو ایمان والے ہیں جو صرف صاحب ایمان ہیں، ان کا ایمان عقلی ہے، استدلالی ہے اور موروثی ہے کہ ابا مسلمان تھے، لیکن اس نعمت کے بعد ایمان کس مقام پر پہنچتا ہے، اور وہ مقام اولیاء صدیقین کا ہے جس کی تفسیر میں آج انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ذرا کچھ تمہید پیش کرتا ہوں، کیونکہ دانہ ڈالنے سے پہلے ہل جوتنا پڑتا ہے۔ ہمیں دلوں کی زمین پر ہل جوتنا ہے، ہلچل مچانا ہے۔ ہلچل کیا ہے؟ جہاں ہل چل جائے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہلچل مچ گئی۔ ہلچل کے معنی ہے کہ جس زمین پر ہل چل جائے، زمین کے ذرے ذرے بکھر جائیں، مٹی کے ذرے ذرے بکھر جائیں، بس یہی سمجھ لیجئے کہ دل میں پہلے ہلچل مچانا ہے۔ جب ہل چلے گا تو پھر بعد میں دانہ، پھر کھاد، اور پھر تمام اجزائے زراعت اور کھیتی کے ڈالے جائیں گے۔ یہ ایمان کی کھیتی ہے، اس لیے پہلے کچھ تمہید عرض کرتا ہوں، اور وہ تمہید بھی بہت بڑے ولی اللہ کی ہے جن کو ساری امت نے ولی تسلیم کیا ہے، یعنی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ اے خدا، دنیا ایک عجیب نعمت ہے جو آپ اپنے نادم گنہگاروں کو عطا فرماتے ہیں۔ دو نعمتیں ہیں، ایک قرب عبادت ہے جو فرشتوں کو بھی اللہ نے دی ہوئی ہے۔ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو کوئی رکوع ہی میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں ہے، بعض عرش اعظم کے پائے پکڑے ہوئے اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن قرب ندامت فرشتوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا، کیونکہ ندامت تو جب ہو جب ان سے خطا ہو۔ اس مخلوق کو اللہ نے بے خطا بنایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرب ندامت دینے کے لیے ایک مخلوق خطا کار پیدا کی جس کی فطرت میں خطا کاری ہے، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ کے مزاج میں عطا کاری ہے، اس لیے مزاج خطا کاری اور فطرت خطا کاری پر ایک مخلوق یعنی انسان کو پیدا فرمایا جو اپنی خطا کاری پر حق تعالیٰ شانہ کو گریہ و زاری پیش کرے
اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطاکاری سے اس کو نواز دیں۔ فرشتوں کو یہ قرب ندامت حاصل نہیں ہے۔ یہ مستزاد نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے لیے خاص کی ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قربت ندامت پر کیا عمدہ شعر پیش فرمایا۔ ان بزرگوں کا نام لیتے ہی میرے اوپر کیا نشہ آتا ہے کہ جن کے ساتھ 3 سال کا زمانہ اختر نے گزارا ہے۔ الہ آباد میں طبیہ کالج میں پڑھنے کے زمانے میں وہی میری جوانی کا آغاز تھا۔ اسی وقت حق تعالی شانہ نے اولیاء اللہ کی محبت دل میں ڈال دی اور ان کی صحبت نصیب فرمائی۔ یہاں ایسے لوگ بھی الہ آباد کے موجود ہیں جو مولانا کو خوب جانتے ہیں کہ کیسے تھے وہ۔ ایسے تھے کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑی خلیفہ اجل خلیفہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جب ان کے گھر پر تشریف لے گئے اور پہلی ملاقات ہوئی اور میں لے گیا تھا، واسطہ میں تھا۔ ہمارے حضرت مولانا کو نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ پرتاپ گڑھ کا معاملہ تھا، یہ اعظم گڑھ کا معاملہ تھا۔ اعظم گڑھ کی زمین کو پرتاپ گڑھ کے سرحد سے ملایا اختر نے، اور ایک ولی کو ایک ولی سے ملایا۔ حضرت سے تعریف کی کہ حضرت ہمارے ضلع کے دیہات میں ایک بزرگ ہیں جن کا جنگل بھی نور سے بھرا ہوا ہے، جس جنگل میں 70,000 مرتبہ اللہ اللہ کرتے تھے، اور ان کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے، اور ان کے کچھ واقعات سنائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہمیں بھی ان سے ملاؤ۔ تو میں اپنے شیخ و مرشد کو اعظم گڑھ سے پرتاپ گڑھ لے آیا۔ پرتاپ گڑھ اسٹیشن پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کار کا انتظام کیا تھا۔ جب مولانا شاہ محمد احمد صاحب چائے کے لیے گھر کے اندر تشریف لے گئے تو میرے شیخ نے زمین کو دیکھا۔ کون سے شیخ؟ جنہوں نے 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ زمین کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا اور فرمایا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا نور مجھ کو زمین سے آسمان تک نظر آ رہا ہے۔ ایسے بزرگ کی صحبت اختر نے جوانی میں 3 سال اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم بدون استحقاق محض اپنے کرم سے توفیق دی کہ عصر کے بعد طبیہ کالج سے آتے ہی ہم اور مولانا لعیق صاحب صابری منزل میں 10-11 بجے رات تک حضرت کی خدمت میں رہتے تھے۔ بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، حضرت کے اشعار ہوتے تھے اور ہم مزے لیتے تھے۔ محبت کے اشعار، حق تعالی شانہ کے محبت کے اشعار ہوتے تھے۔ اس وقت حضرت جوان تھے، سراہی نما گردن، ململ کا کرتا، گرمی کا زمانہ۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا تھا جیسے کوئی فرشتہ، اور آواز بھی ایسی کہ آج کل کے شاعر کیا پڑھتے ہیں۔ طیب صاحب کی آواز آپ نے سن لی، اس سے زیادہ حضرت کی آواز میں درد تھا، کیونکہ جس مقام سے حضرت شعر پڑھتے تھے وہ مقام ہمیں حاصل نہیں ہے۔ جب میری پہلی ملاقات حضرت سے ہوئی اس وقت حضرت یہ شعر پڑھ رہے تھے: دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے۔ یعنی آپ کے بغیر اے خدا کہیں چین نہیں ملتا، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ یہ سوچنا کہ ہم اگر اللہ والے بن جائیں گے تو روٹی کہاں سے ملے گی، عشق کی خامی کی دلیل ہے۔ ارے ظالموں، جو سر عطا کر سکتا ہے وہ ٹوپی نہیں پہنا سکتا کیا؟ جو پیٹ بنا سکتا ہے وہ روٹی نہیں کھلا سکتا؟ بتاؤ معدہ زیادہ قیمتی ہے یا روٹی؟ سر زیادہ قیمتی ہے یا ٹوپی؟ سبحان اللہ۔ جو 100 کی نوٹ دے سکتا ہے وہ 1 کا نوٹ نہ دے گا؟ بتاؤ معدہ کی کیا قیمت ہے اور روٹی کی کیا قیمت ہے؟ جو ٹانگ بنا سکتا ہے
وہ پاجامہ بھی پہنا سکتا ہے۔ بتاؤ ٹانگ کی قیمت زیادہ ہے یا پاجامے کی؟ بس اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ والے بنو، ساری لذتوں کو خاک میں ملا دو۔ ساری کائنات کی لذات کا حاصل اور کیپسول خدا کی یاد ہے، اور ان حرام لذتوں میں جوتے، گالیاں، بے چینیاں، پریشانیاں اور اندھیرے ہیں۔ جو گناہ کی اسکیم کا نقطۂ آغاز شروع کرتا ہے، اسی وقت عذاب الہی کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، دل پر اسی وقت عذاب آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی تڑپنے میں تو بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ مولانا فرما رہے ہیں کہ تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ نادان آدمی کہے گا کہ بھائی اللہ میاں کی یاد میں تڑپنا تو بہت بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے درد گردہ ایسا اٹھا کہ ہم تڑپ گئے۔ یہ محبت کا کیسا انعام ہے کہ اللہ میاں اپنے عاشقوں کو تڑپاتے ہیں۔ لیکن سن لو، اللہ کی محبت میں تڑپنا اتنا مزیدار ہے کہ اس کی لذت کو کیا جانے یہ دنیا والے۔ سن لو، اس کو بھی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان میں فرمایا ہے۔ لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، جو کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں۔ اگر تڑپنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، دل کے دورے پڑ رہے ہیں، دماغ پاگل ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ کسی ٹیڈی کے چکر میں ہے، کسی مرنے والی یا مرنے والے کی لاش کے چکر میں ہے۔ اللہ کے عاشقوں کو تڑپنے میں انتہائی سکون ملتا ہے۔ یہ تڑپنا لطف جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ کے درد دل کی امانت لطف جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ کی محبت میں تڑپنا اور اللہ کی محبت کے درد کی امانت جس کو مل جائے تو سمجھ لو لطف جنت کی ضمانت اس کو مل گئی۔ سبحان اللہ، کتنا عمدہ شعر فرمایا مولانا نے۔ دوستو، اختر کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ان بزرگوں کی دولت ہے۔ غالب نے کہا تھا، چند تصویریں بتا چند حسینوں کے خطوط، چند تصویریں بتا چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس شعر میں یہ ترمیم کر دی، چند اوراق کتب چند بزرگوں کے خطوط، چند اوراق کتب چند بزرگوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا۔ تو اختر کے پاس انہی بزرگوں کی باتیں ہیں جن کے ساتھ زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے گزارنے کی توفیق دی، ورنہ اس عمر میں ہم بھی دریائے سنگم دیکھتے، گنگا جمنا جہاں ملتی ہے، لیکن ہم نے اللہ کے اور اللہ کے ولی کے سنگم دیکھے، رابطۂ عبد اور رابطۂ معبود کا تماشا دیکھا کہ بندے کس طرح اللہ والے ہوتے ہیں اور کس طرح جیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں۔ قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، قیس بیچارہ رموز عشق سے تھا بے خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناقہ نہیں محمل نہیں۔ لیلا کی راہ میں مجنوں کو اونٹنی کی ضرورت پڑی ہے، مگر اللہ کے راستے میں کسی اونٹنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والے دل کے پروں سے اڑتے ہیں۔